صبر، حکمت عملی اور قربانی۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسے لفظ پر بات کرنے والے ہیں جسے ہم روزمرہ زندگی میں بہت عام سا سمجھتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ایک چھوٹے سے لفظ کے پیچھے ایک پوری کی پوری اسٹریٹجی اور ایک زبردست روحانی طاقت چھپی ہے۔ ذرا سوچئے، جب نظام کی سختیاں برداشت سے باہر ہو جائیں تو صبر کا اصل اور گہرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری ساری کوششیں رائیگاں چلی جائیں، جب سالوں کی محنت کا کوئی پھل نہ ملے اور چاروں طرف بس اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو ایسی صورتحال میں حقیقی استقامت یعنی سچا ریزیلینس کیسا دکھتا ہے؟ اس کا بہت ہی دلچسپ جواب ہمیں ان تاریخی حوالوں اور تجزیوں سے ملتا ہے جنہیں آج ہم کھوجنے والے ہیں۔ چلیں اس کی تھوڑی سی گہرائی میں چلتے ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صبر کا مطلب بس خاموشی سے بیٹھ کر انتظار کرنا ہے، لیکن نہیں، ماخذ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دراصل ایک انتہائی ایکٹیو یعنی فعال برداشت کا نام ہے۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی اور عملی استقامت ہے، یعنی ایک ایسا طاقتور مائنڈ سیٹ جو مشکل ترین حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ یہ محض بے بسی بالکل نہیں ہے۔ اب ماخذ میں آزمائش کے کچھ بڑے واضح پہلو بتائے گئے ہیں: خوف، بھوک، جان اور مال کا نقصان، لیکن یہاں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے ثمرات کا ضیاع۔ اب یہ صرف فصلوں کے تباہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے ہماری وہ لمبی چوڑی محنتیں جو ہم برسوں تک کرتے ہیں اور پھر اچانک سب کچھ صفر ہو جاتا ہے، برسوں کی لگن اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور بالکل یہیں سے ایک انتہائی شاندار اصول نکل کر سامنے آتا ہے: بہترین کی امید ضرور رکھیں، لیکن بدترین کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ ذرا اس بات کو بہت شدت سے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی بڑی نظریاتی یا انقلابی جدوجہد میں اگر ہم ناکامی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں نا، تو پہلی ہی ٹھوکر پر ہماری ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو ناکامی کی یہ پیش کی تیاری دراصل صبر کا ایک بالکل لازمی حصہ ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مخالفت کا سلسلہ آخر چلتا کیسے ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کی بات ہوتی ہے تو ریاکشن ہمیشہ 3 مخصوص مراحل میں آتا ہے۔ سب سے پہلے مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر کردار کشی ہوتی ہے تاکہ اس انسان کی ساکھ بالکل تباہ کر دی جائے، اور جب اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر بات سیدھی جسمانی تشدد تک جا پہنچتی ہے۔ یہ ایک بالکل طے شدہ تاریخی پیٹرن ہے۔ اس کی سب سے بہترین اور نمایاں مثال ہمیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ سوچئے، ایک وہ وقت تھا جب پورا کا پورا معاشرہ انہیں الصادق اور الامین یعنی سچا اور امانت دار کہتا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حق کی بات کی، اسی معاشرے نے فوراً ایک نفسیاتی جنگ شروع کر دی۔ انہیں مجنون اور جادوگر جیسے الفاظ کہے جانے لگے، اور یہ کیا تھا؟ یہ دراصل کسی بھی لیڈر کا مورال گرانے، اس کا حوصلہ توڑنے کا سب سے پہلا وار ہوتا ہے۔ اور ماخذ یہاں ایک بہت ہی گہری بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس مسلسل تضحیک اور تانوں سے پیغمبر کا سینہ بھی بوجھل ہو جاتا تھا۔ ذرا اس پر غور کریں۔ یہ ماننا کہ تاریخ کی ان عظیم ترین ہستیوں نے بھی ان کڑوی باتوں پر شدید جذباتی دکھ اور تکلیف محسوس کی، یہ چیز اس پوری جدوجہد کو ہمارے روزمرہ کے دکھوں کے کتنا قریب کر دیتی ہے نا؟ تکلیف دہ باتیں اور تانے واقعی انسان کو اندر تک کاٹ دیتے ہیں، اور یہ محسوس کرنا ایک 100% فطری عمل ہے۔ تو جب کردار کشی اور تانوں کا دور گزر جاتا ہے تو پھر شروع ہوتا ہے جسمانی تشدد کا مرحلہ۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اس سخت ترین دور میں ان ابتدائی ماننے والوں کو اس وحشیانہ جسمانی تشدد کا کیا جواب دینے کو کہا گیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب ہمیں ان حیران کن الفاظ میں ملتا ہے: اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ جی ہاں، کفو ایدیکم۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک انتہائی سخت اور واضح ہدایت تھی۔ ان ابتدائی پیروکاروں کو کسی بھی قسم کے انتقام یا جوابی کارروائی سے سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ یہ مکمل اور 100% پرامن مزاحمت کا اصول تھا، جس کا واحد مقصد ان کی برداشت کو اس کی آخری حدوں تک لے کر جانا اور انہیں مضبوط بنانا تھا۔ اور یہاں ماخذ ایک بہت ہی زبردست مماثلت پیش کرتا ہے انجیل کی تعلیمات سے، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی پیش کر دو۔ اب اس موازنے کا مقصد یہ بتانا بالکل نہیں ہے کہ یہ کوئی کمزوری یا بزدلی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عدم تشدد ایک بہت ہی سوچی سمجھی اور کیلکولیٹڈ حکمت عملی تھی۔ یہ ان لوگوں کے اندر ڈسپلن اور کردار کی تعمیر کے لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ احکامات سننے میں شاید سادہ لگیں، لیکن ان پر عمل کرنا کتنا اذیت ناک تھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ معاشرے کے جو انتہائی کمزور اور پسماندہ لوگ تھے، مثلاً حضرت بلال اور حضرت خباب،
انہیں تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن مجال ہے جو ان کے ارادے ٹوٹے ہوں۔ انہوں نے ہر حال میں سپرم امن رہنے کی پالیسی کو سختی سے اپنائے رکھا۔ یہ واقعی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس جائزے کے دوران ایک اور کمال کا معاوضہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے، جنہوں نے حالات کی سختی دیکھ کر الہی اجازت کے بغیر ہی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، اور دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، جو شدید ترین جان لیوا مخالفت کے باوجود اس وقت تک اپنی جگہ پر ڈٹے رہے جب تک کہ انہیں وہاں سے نکلنے کا بالکل واضح حکم نہیں مل گیا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ لیڈرشپ کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے، اور مشکل ترین وقت میں اپنی پوسٹ پر، اپنی جگہ پر کھڑے رہنا کتنا ضروری ہے۔ اسی ہجرت کے سفر کا ایک بہت ہی جذباتی واقعہ ماخذ میں ملتا ہے۔ جب روانگی کا وقت آیا اور ایک انتہائی قریبی ساتھی نے سفر کے لیے اپنی پالی ہوئی اونٹنیاں پیش کیں، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام نے اپنی سواری کی پوری قیمت ادا کرنے پر اصرار کیا۔ مطلب اتنے شدید خطرے اور جان لیوا مجبوری کے وقت بھی اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ عزت نفس اور مکمل خودداری کو ہر چیز پر ترجیح دی گئی۔ یہ واقعی ایک زبردست سبق ہے۔ اب ہم تاریخ کے ایک ایسے لرزہ خیز باب کی طرف آتے ہیں جسے سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آل یاسر کا ذکر، ایک ایسا خاندان جو معاشرے کے ایک انتہائی ظالم اور طاقتور شخص کے رحم و کرم پر تھا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر پر وہ ناقابل تصور تشدد کیا گیا کہ بس الفاظ ختم ہو جائیں۔ انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، مگر کیا انہوں نے ہار مانی؟ بالکل نہیں، وہ آخری سانس تک اپنے نظریے پر ڈٹے رہے۔ اور ذرا سوچئے وہ منظر کتنا دل چیر دینے والا ہوگا جب پیغمبر اسلام ان کے پاس سے گزرتے ہوں گے اور ظاہری بے بسی کے اس عالم میں انہیں یہ دلاسا دیتے ہوں گے کہ اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ الفاظ سے تسلی نہیں تھے، بلکہ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل تھے کہ چاہے انسان کا جسمانی طور پر کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، نظریاتی فتح اور استقامت کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ اب اس سلائیڈ پہ جو چیز ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ یہاں ہمیں دو چیزوں کے درمیان ایک بہت ہی نازک سا فرق سمجھنا ہے۔ ایک طرف ہے عزیمت، یعنی وہ آئینی ارادہ جس میں انسان جان تو دے دیتا ہے مگر جھکتا نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت سمیہ اور یاسر نے کیا۔ اور دوسری طرف ہے رخصت، یعنی وہ جائز رعایت جس کے تحت ان کے بیٹے عمار نے ناقابل برداشت تشدد کی وجہ سے صرف اپنی جان بچانے کے لیے محض زبان سے مخالفین کی بات مان لی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں راستے اپنی اپنی جگہ بالکل درست اہمیت رکھتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب عمار نے جان بچا لی تو بعد میں انہیں شدید احساس جرم ہوا، اتنا کہ انہوں نے خود کو ایک ستون سے باندھ لیا۔ تب پیغمبر اسلام خود تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھولا۔ انہوں نے اس بات کی مکمل توثیق کر دی کہ بھائی شدید مجبوری میں جان بچانا دین میں بالکل جائز اور 100% قابل قبول ہے۔ اصل میں یہ واقعہ ہمیں صبر کے اس پورے تصور میں موجود ایک زبردست لچک اور گہری رحمت دکھاتا ہے۔ نظریے کی سختی کبھی بھی انسانی جان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے اس پورے جائزے کو ہم ایک بہت ہی گہرے اور چبھتے ہوئے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب ہمیں آج کی اس تیز رفتار دنیا میں روزمرہ کی ناکامیوں، رکاوٹوں اور لوگوں کے تانوں کا سامنا ہوتا ہے، تو استقامت کا یہ شاندار تاریخی خاکہ ہمیں آگے بڑھنے میں کیا راستہ دکھاتا ہے؟ کیا ہم ان ناکامیوں سے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، یا پھر ان اصولوں سے وہ زبردست نفسیاتی طاقت حاصل کریں جو ہمیں ہر طوفان میں سینہ تان کر کھڑے رہنے کا حوصلہ دے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔